أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورہ یونس مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ وہ بھی موجود ہے. اس حوالے سے اس کا نام سورۃ یونس ہے. اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور آخرت اس کے متعلق بیانات ہوتے ہیں یا دلائل ہوتے ہیں. الف لام را یہ ہم پڑھتے ہیں جیسے الف لام میم ہے. پیچھے بھی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں الگ الگ صورتوں کے شروع میں الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مقطعات کہتے ہیں. جیسے طٰہٰ ہے، حامیم ہے، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، قاف ہے، صاد ہے. تو یہ اب اس کا معنی مراد واللہ اعلم بمرادی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا معنی جانتے ہیں. آگے دیکھیں. تل کا آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی. یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. قرآن کو کیا کہا گیا؟ حکمت والی کتاب، یعنی دانائی سے بھری ہوئی کتاب. اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات کم تر نہیں، بلکہ حکمت دانائی پر مبنی مشتمل یہ کتاب ہے. آگے دیکھیں. آکانا للناسی، کیا لوگوں کو ہوا عجباً تعجب، ان اوحینا اس بات کا کہ ہم نے حکم بھیجا، ان اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل ایک شخص کی طرف، منہم ان میں سے مراد کیا ہے؟ بشریت. ان انذر الناس، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین، خوشخبری دینا اور ڈرانا. تو ہم نے ایک بندے پر وحی کی تو کیا لوگوں کو تعجب ہوا ہے؟ لوگ تعجب میں پڑ گئے ہیں. اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا. وبشر خوشخبری دو، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لہم کہ ان کے لیے قدم مرتبہ ہے. ویسے قدم کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ مرتبہ ہے. صدق سچا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین کہ بے شک یہ تو جادوگر ہے کھلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عام آدمی نہیں تسلیم کیا. کیا کہا؟ یہ تو کیا ہے؟ کھلا جادوگر ہے. جادوگر انہوں نے کیوں کہا؟ وہ جادو کو جانتے تھے، مانتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادوگر کہا وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہا، ورنہ تو وہی تھے. آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سب سے اعلیٰ ہیں. اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ، آگے ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے سامنے یا تمہارے اندر ایک عمر گزاری. وہ عمر کیا تھی؟ 40 سال کی میں نے عمر گزاری. تم نے مجھے کیسا پایا؟ 40 سال کا عرصہ کوئی کم ہے؟
فقد آگے آئے گا فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے سامنے آج تم میری تکذیب کر رہے ہو، کوئی مجھے جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، مختلف تمہاری زبانوں سے الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا، میری زندگی کو تم نے کیسے پایا؟ افلا تعقلون، قرآن آگے کہتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں؟ تو اس سورت کے شروع میں یہ آیتیں ہیں حکمت بھری کتاب کی، اور وہ کتاب ہم نے ایک اپنے بندے پر نازل کی، ان کو تعجب ہو گیا بھی اس پر کیوں نازل کی؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو کتاب نازل کرنی تھی تو یہی یتیم ملا تھا، ہم جو چودھری بیٹھے ہوئے تھے ہم نظر نہیں آئے؟ اللہ نے آگے کیا کیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم تقسیم کرنے والے ہو اللہ کی رحمت کو؟ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرنے والے، ہم یتیم کو بنائیں، ہم غریب کو بنائیں، ہماری مرضی ہے۔ یہ حکمت بھری کتاب ہم نے نازل کی ایک نبی پر، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا ہے؟ بجائے ماننے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی کی نبوت اس کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، بالکل آسان ہے، مکی صورتوں میں صرف عقیدہ توحید ہوتا ہے، یا نبوت کے متعلق یا آخرت کے متعلق، کوئی مسائل وغیرہ یا احکام نہیں ہوتے، وہ مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کی دعوت کو لبیک ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی کیا ان کے لیے کیا ہے؟ سچے مرتبے ہیں، درجات ہیں۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر قائم ہوا، یہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، انتظام کرتا ہے سب امور کا، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر بعد اس کی اجازت کے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، کوئی پرنی بھی نہیں مار سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اسی کی، افلا تذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت میں کیا اللہ کی توحید، ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یدبر الامر، پھر معاملات چلا بھی رہا ہے، وہ تو وہ ذات ہے جس کے اجازت یا اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، لہذا جس نے زمین و آسمان بنائے، تدبیر کر رہا ہے کائنات کی، ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے، پھر اسی کی عبادت کرو۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ رب تو یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ آیات بڑی کتاب ہم نے نازل کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اس رب نے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔